تو بھارت کو چین کے ہاتھوں عبرتناک شکست نے بھارتی اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھا دیے۔ دنیا کی دوسری بڑی فوج لداخ میں چین کے سامنے بھیگی بلی بن گئی۔ دنیا میں جگ ہنسائی نے بھارت کو مجبور کر دیا کہ وہ بین الاقوامی سطح پر اس بات کا تدارک کریں اور اپنے ادارے میں موجود کالی بھیڑوں کو نکال کر سر عام الٹا لٹکا دیں۔ بھارت میں اس حوالے سے ایک بڑی خبر میڈیا میں گردش کر رہی ہے کیونکہ چین کے ہاتھوں شکست کا ذمہ دار اور 20 فوجیوں کی ہلاکت کا ذمہ دار کس کس کو ٹھہرایا جائے، بھارت کی مجبوری بن گئی۔ نریندر مودی نے ایک خطرناک پلان دے دیا ہے۔ یہ بتانے سے قبل آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ انڈین فوجی انٹیلی جنس کے سابق چیف جنرل امرجیت بیدی نے بڑا مطالبہ کر دیا ہے۔ چین کے ہاتھوں شکست کو تسلیم کر کے انڈیا کو اپنے خفیہ ایجنسیوں کے کردار کا جائزہ لینا چاہیے اور چین کے ساتھ تنازع ختم ہونے پر ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ وادی گلوان میں چینی فوجیوں کے ساتھ لڑنے والے انڈین فوجیوں کو انٹیلی جنس کی جانب سے خبردار کیا جانا چاہیے تھا۔ ہمارے فوجیوں کو چینی فوجیوں کی نقل و حرکت کے بارے میں پہلے ہی خبر ملنی چاہیے تھی۔ میرے خیال سے اس بحران کے خاتمے کے بعد اس بارے میں مکمل تفتیش ہونی چاہیے کہ ہمارے فوجیوں کو اس بارے میں کوئی اطلاع کیوں نہیں ملی۔ مستقبل میں بھی ہمارے نظام کو بہتر بنانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ انہوں نے ماضی سے مثال دیتے ہوئے کہا کہ یہ کام صرف فوج کے اندر نہیں بلکہ خفیہ ایجنسیوں سمیت دیگر ایجنسیوں کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ ہم نے کارگل حملے کے بعد بھی ایسی ہی تفتیش کی تھی اور اس کے لیے ایک خصوصی ٹاسک فورس بھی تشکیل دی تھی۔ جنرل بیدی کا یہ بھی کہنا ہے کہ چین نے جس طرح کا جارحانہ رویہ اپنایا اور پرتشدد جھڑپ میں جس طرح انڈین فوجی مارے گئے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین نے ان تمام چیزوں پر پہلے سے ہی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ چین اس پر ایک طویل عرصے سے کام کر رہا تھا۔ ممکن ہے کہ انہوں نے مارچ اپریل سے ہی یہ ساری تیاریاں شروع کر دی ہوں۔ وادی گلوان میں حملے کے بعد انڈین وزارت خارجہ نے بھی اسے منصوبہ بندی کے تحت اور پہلے سے تیار کردہ قرار دیا تھا۔ تو کیا انڈیا کی خفیہ ایجنسیوں کے پاس یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ فوج کو منصوبہ بندی کے تحت اور پہلے سے سوچے سمجھے حملوں سے آگاہ کر سکے؟ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ انٹیلی جنس اور مانیٹرنگ ایجنسیوں کی ناکامی ہے۔ جنرل بیدی مارچ تک انڈیا کی فوج انٹیلی جنس کے سربراہ تھے۔ کیا اس وقت تک انڈیا کو چین کے منصوبوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمیں چین کے اندر ہونے والی ہر طرح کی کارروائیوں جیسے انفراسٹرکچر کی تعمیر، فوجی مشقوں اور کسی طرح کی غیر معمولی سرگرمی کے بارے میں معلوم ہوتا تھا۔ مارچ تک ہمیں چینی فوجیوں کی مشق کے بارے میں کچھ اشارے ملے تھے جن کی معلومات ہم نے آگے پہنچا دی تھی، لیکن بعد میں آنے والوں نے اس کو نظر انداز کیا اور اس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ بھارت کی خفیہ ایجنسیاں 1999 میں بھی ناکام ہو گئی تھیں، جس کے بعد ایک انکوائری میں ذمہ داران کا تعین کیا گیا تھا۔ موجودہ دور میں جب انڈیا اور چین کے مابین شدید کشیدہ صورتحال ہے تو کیا انڈیا کی سیٹلائٹ سرحد کے واضح تصویر پیش کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جس نے پورے بھارت کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ جن کی انٹیلی جنس اور مانیٹرنگ ایجنسیوں کی صلاحیت بھارت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ چین کے پاس بلا شبہ وسائل زیادہ رہے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ چین نے اپنی فوجی صلاحیت میں کافی حد تک بہتری کی ہے۔ چین کے پاس انڈیا کے مقابلے میں 3 سے 4 گنا زیادہ سیٹلائٹس موجود ہیں، لہٰذا یہ بات واضح ہے کہ اس وقت چین کی صلاحیت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھارت کے ادارے چین کے ساتھ مل جائیں۔ چین کے مقابلے میں بھارت کو بہت زیادہ قلت کا سامنا ہے۔ انڈیا نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیت میں اضافہ کیا ہے۔ بھارت کے جیو اسپیشل وسائل میں گزشتہ 8 برسوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ بھارت اس سطح پر پہنچ گیا جہاں وہ چین کا مقابلہ کر سکے۔ سیٹلائٹس ایسے ہونے چاہیے جو اچھے برے ہر موسم میں ہمیں زمینی حقائق سے روشناس کرا سکیں۔ بھارت میں لداخ ایشو پر تفتیش کا مطالبہ روز بروز بڑھ رہا ہے، جس سے مودی سرکار کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ مودی سرکار میں اس حوالے سے کافی تشویش پائی جاتی ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے اس ناکامی کا ملبہ مودی کے کندھوں سے اتارا جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر عوامی پریشر کو کم کرنے کے لیے کس بڑی شخصیت کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ اس حوالے سے مودی سرکار سے وابستہ سوشل میڈیا سیلز نے بھارتی وزیر اعظم کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے، لیکن اجیت دوول بھی کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ وہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را کا سب سے کامیاب سربراہ رہا ہے، لہٰذا وہ سرکار کا سارا کچا چٹھا کھول کے رکھ دے گا۔ مودی کو دن رات یہی غم کھائے جا رہا ہے اور یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔
آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور چینی صدر شی جی پنگ کے درمیان 2018-2019 میں چینی شہر ووہان اور بھارتی شہر چنائی میں ہونے والی ملاقاتوں میں مودی نے شی جی پنگ کو یقین دلایا تھا کہ نئی دلی بیجنگ کے ساتھ باہمی تعاون کا پابند ہے۔ تاہم لداخ کے سرحدی سیکٹر میں بھارت جس طرح سے دفاعی تنصیبات کی مکمل طور پر تعمیر میں لگا تھا، اس نے ڈریگن کو گہری نیند سے بیدار کر دیا ہے۔ ایک بھارتی تجزیہ کار پی جی رسول نے انڈیپینڈنٹ اردو سے ضمن میں بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے دولت بیگ اولڈی سے 750 کلومیٹر لمبی فیڈر روڈ بنانا شروع کر دی ہے، جو بھارت کی رسائی اکسائی چین تک یقینی بنا سکتی ہے، اور بھارت کے آگے سب سے پہلے کراکرم درہ ہے، دائیں طرف سیاچین گلیشیئر اور بائیں طرف دولت بیگ اولڈی ہے۔ دولت بیگ اولڈی پر دفاعی ایئر سٹرپ بھی بنائی گئی ہے، جہاں سے درہ کراکرم تک ہوائی مسافت صرف 8 کلومیٹر ہے۔ اس سے چین کو خدشہ لاحق ہو گیا ہے کہ بھارت بہت اندر تک آ سکتا ہے۔ چین نے اپنے اہم اسٹریٹجک مقامات کے دفاع کے لیے ضروری سمجھا کہ اس پر قبضہ کیا جائے۔ پی جی رسول مانتے ہیں کہ چین اب زیر قبضہ علاقے چھوڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ ایسا کر کے بیجنگ نے ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسا کر کے درہ کراکرم اور اکسائی چین چین کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب کھربوں روپے کی لاگت سے بننے والی دربک دولت بیگ اولڈی روڈ بھی چین کے رحم و کرم پر ہی رہ سکتی ہے۔ مبصرین سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں بھارت کے لیے اطمینان بخش چیز یہ ہے کہ کارگل سے اپنی فوجیں خود ہی واپس بلا لے اور چین کو ایسا کوئی موقع مہیا نہ کرے کہ وہ لداخ سے فارغ ہوتے ہی پاکستان اور چین کے مشترکہ مفادات پر پہرا دینے لگیں۔ اگر بھارت نے چین کا بدلہ پاکستان سے لینے کی کوشش کی تو لداخ سے بڑی جنگ ثابت ہوگی، جس میں بھارت کی ہار یقینی ہوگی۔ چین جنگ نہیں چاہے گا، لیکن وہ پاکستان کے ساتھ جاری اپنے معاشی عروج پر بھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بھارت سرکار اگر خاموشی سے بیجنگ کو بڑا بھائی تسلیم کرتے ہوئے عالمی سیاست، تجارت، معیشت میں کچھ رعایت اور کچھ ٹھوس یقین دہانیاں فراہم کرتی ہے تو شاید چین اپنی پیش قدمی روک دے گا۔ تاہم قوم پرستی کا جو ہائی وولٹیج دورہ گزشتہ چند برسوں میں بھارت میں کھیلا گیا، وہ شاید ہی نریندر مودی کو اس کی اجازت دے۔ اس تمام تر صورتحال میں مبصرین کے نزدیک مودی کے ہاتھ بندھے ہوئے نظر آتے ہیں اور انہیں کسی طرح سے اس کشیدگی کو کم کرنے کا کوئی بھی حل نظر نہیں آ رہا۔ چین نے لداخ کے علاقے وادی گلوان میں بھارت کے ساتھ حالیہ جھڑپ والے علاقے کے قریب نئے انفراسٹرکچر کا بھی اضافہ کیا ہے۔ چین دن بدن اپنی پوزیشن کو خطرناک حد تک مضبوط کرتا جا رہا ہے، جبکہ نئی سیٹلائٹ تصاویر نے چین کی نئی پوزیشن کو بھی واضح کرتے ہوئے دشمن کو نیا پیغام دے دیا ہے۔ جوہری ہتھیاروں سے لیس چین کی جنگی تنظیم نے مودی کی حکومت کے زوال کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ سابق انڈین سفارتکار اور لداخ کے معاملے کے ماہر سدھو بدان نے بتایا ہے کہ چین کا یہ اقدام پریشان کن ہے، کوئی بھی اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن تصاویر ظاہر کرتی ہیں کہ چین نے وہاں تعمیرات کی ہیں اور وہ اب وہاں سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں صورتحال اب بھی بہت کشیدہ ہے اور بھارتی اور چینی فوجی کمانڈروں کے مابین ہونے والے حالیہ مذاکرات میں کوئی بھی پیش رفت آگے نہیں بڑھ سکی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک